للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ربكم عالم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین۔ تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے کہ اس کی رحمت، کرم، فضل اور احسان سے ہمیں اس زندگی سے ہر روز ایک نیا چانس مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈٹ کے پھر کھڑے ہو جائیں کہ اپنے رب سے قریب ہو جائیں اور ان گناہوں سے دور ہو جائیں۔ قرآن مجید کے الحمدللہ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم سورہ بنو اسرائیل چھٹے رکوع سے آغاز کریں گے، 5 رکوع تک تقریباً یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے، بلکہ قرآن مجید کا کون سا حصہ ہے جہاں سے بندہ کہے جی میں ایسے نکل جاؤں؟ ایک ایک چیز جو ہے آپ کے قدم پکڑ لے گی، ایک ایک چیز روک لے گی انسان کو۔ کل جو ہم نے 2 رکوع کیے ہیں احکامات تورات کے حوالے سے، جو ہم نے کہا کہ وہاں پہ خلاصہ بیان کیا گیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، اتنے پیارے احکامات یوں سمجھیں کہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے نچوڑ لا کے رکھ دیا گیا کہ حیوانی سطح پر تم نے زندگی نہیں بسر کرنی، بلکہ تمہاری معاشرت کس انداز سے ہو، تمہارے رب کے ساتھ رشتہ، والدین کے ساتھ رشتہ، تمہارا آپس میں معاشرے میں کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ہوا مالہ ہوا اردو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان بھی، اس کی مال بھی، اس کی عزت بھی۔ قتل کے حوالے سے بتا دیا گیا، زنا کے حوالے سے بتا دیا گیا، چوری ڈکیتی کے حوالے سے، ناپ تول کی کمی کے، اسراف تبذیر کے۔ تو اگر یقین کیجئے بات اندر اتر جائے تو یوں سمجھے کوئی ٹرک بھر کے لے گئے ہم تو، اور بندہ گزر رہے تو پھر تو بسم اللہ، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ان چیزوں کو اللہ کرے جو جمع کرتے جا رہے ہیں وہ بھرپور انداز سے استعمال بھی کریں۔ یہاں سے آپ جب جاتے ہیں تو کوئی فروٹ وغیرہ لے کے جاتے ہیں گھر پہ؟ کبھی لے بھی جاتے ہیں، کبھی نہیں لے جاتے، لیکن بر جب لے کے جاتے ہیں سحری یا افطاری کا کھجلا پھینیاں اور فروٹ وغیرہ، تو لے جا کے کیا کرتے ہیں؟ سڑا دیتے ہیں اسے بھائی، بلکہ ناراضگی یہ ہوتی ہے لایا ہوا فروٹ، اس کو اب استعمال کرو، بناؤ اس کی چاٹ۔ تو یہ اتنے سارے احکامات لے جا کر گھر سجانے جی، جیسے ہم دنیا اپنی اکٹھی کرتے ہیں تو فوراً اس کی یوٹیلائزیشن لیتے ہیں۔ موبائل نیا آیا تو پرانے والے کی چھٹی ہو جاتی ہے اور نئے پہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی۔ بھائی نیا لیا کس کام کے لیے لیا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب احکامات آئے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ بنو اسرائیل ختم ہو گئی، سائڈ پہ ہو جائے، بھائی آپ دیکھیں گے کہف میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ نے چاہا یہ چیز آ گئی، یہ میرے آپ کے اندر اترے۔ فرمایا جا رہا ہے میرے بندوں سے کہیے کہ وہی کہیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بڑی اہم ترین ہدایت دی جا رہی ہے، بہت غور سے، بہت چوکس ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے فضل اس کا مانگتے ہوئے کہ اللہ اتنی بڑی خیر ہے، ہمارے برتن چھوٹے ہیں، اللہ کسی طرح ایسی برکت ڈال دے کہ بہرحال ہمارے برتن بھی بڑے ہو جائیں، یا پھر جو خیر ہے کم از کم اس میں سما جائے نا، کوئی ادھر ادھر کر کے ضائع ہو جائے۔ اتنے پیارے پیارے انداز سے چیزیں آئیں گی کہ حیران رہیں گے۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے دعوت جب تم دیتے ہو، کوئی بات حق کہتے ہو، شیطان بدبخت آ کے یا کبھی تمہارے منہ سے کوئی غلط بات نکلوا دے گا، یا اگلے کے کانوں میں کچھ ایسا کچھ ڈال دے گا کہ تم حق کہہ رہے ہو کہ وہ نہ حق سمجھ رہا ہو۔ وہ کہہ رہا اچھا مجھ پہ رکھ کے باتیں کرتے ہیں، تو چھوڑو یار، سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ دونوں اعتبارات سے آ کر وہ اس صحیح کام کو چلنے نہیں دے گا، اور اللہ کرے کہ ہر وہ چیز جو بیان کی جا رہی تھی کوشش کریں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے کہ ہاں میری زندگی میں یہ کہاں پہ اپلائی ہو رہی۔ تو فرمایا جا رہا ہے میرے بندوں سے کہیے وہی کہیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارا حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ کتنی پیاری بات آ گئی۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق کلام آپ ان تک پہنچا دیں، نہیں مانتا آپ سے کوئی پوچھ کوئی نہیں۔ ہاں یہ جانے اور ہم جانے، چھوڑ دیجیے آپ۔ یہ ہم چل کے سورہ مدثر میں پڑھ لیں گے کہ جنہیں آج اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، آوازیں پہنچ گئی، حق پتہ لگ گیا، اندر سے گواہی آ گئی، فیکٹس اینڈ فگر ساری چیزیں ہو گئی،
साइंटिफिक डाटा ने इसे बता दिया और ये नहीं सुधरा तो कोई मसला कोई नहीं, आने दीजिए इसे। वरब्बुक आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्दि वलक़द फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद व आतैना दाऊद ज़बूरा। और जो मखलूक आसमान और ज़मीन में है आपका रब उन्हें खूब जानता है और हमने बाज़ नबियों को दूसरों पर फजीलत दी और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर अता की। पीछे हम पढ़ के अल्लाह दे सकता है फजीलत, तो बंदे नहीं सेट करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुल, हम तेरे रसूल में से किसी में तफरीक नहीं करते। अल्लाह सारे तेरे प्यारे, हाँ हर एक को अल्लाह ने अपने अपने एतबार से फजीलत नवाजी है। हम सबसे मोहब्बत, सबकी कदर, सबकी इज्जत और एहतराम। फरमाया गया कहिए अल्लाह को छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते वो तुमसे न तकलीफ हटा सकते और न बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब की तरफ वसीले का तलाश करते हैं कि कौन उससे करीब तर हो जाए। उलाइक अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबा, कि कौन इनसे करीब तर हो जाए और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, जिन्हें ये लोग, बड़ा प्यारा अंदाज है, जरा तसव्वुर कीजिएगा, जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, यानी ये किनको पुकारते हैं? फरिश्तों को। अच्छा, कायनात का एक एक जर्रा क्या कर रहा है? अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अगर कोई बुत पत्थर का बनाया हुआ है और उसको पूजा जा रहा है तो वो बुत बेचारा खुद किसकी तस्बीह कर रहा है? अल्लाह। क्या प्यारा बात सेट होती है। छोड़ दीजिए, आज ही हमारी तरफ हम जिन बाबाओं को, बुजुर्गों को जो मरे हुए हैं या जिंदा है, उनको जाके उनके आगे सजदा रेज हुए होते हैं, उनकी कब्र को चूम रहे होते हैं। ओ भाई, वो खुद किससे अपने अपने अब वो कह रहे होते हैं नफसी नफसी नफसी, और ये कह रहे हैं जी आप ही आप ही आप। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हर चीज रब के हजूर खुद अपना ये कुर्ब का जरिया ढूंढती पड़ी। वसीले को सूरह माइदा की आयत नंबर 35 में अच्छी तरह समझ आए। वसीला ये नहीं है कि बंदे और रब के दरमियान कोई चीज हायल हो जाए। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह में गुलू परस्ती से निकलने की तौफीक दे। एक बड़ी मुसीबत यह है दीन में रह के अपने खुद साख्ता नजरियात बनाए हुए, अपनी तौजीहात हैं, अपनी अकली दलाइल हैं, अपने मोहब्बत के म्यारात हैं, उसकी वजह से रब और मखलूक के दरमियान किसी को ला के खड़ा कर दिया। यार कैसे भाई, आप डीसीओ के पास जाते हैं ऐसे ही चले जाते, पहले क्लर्क की मुट्ठी गर्म करते हैं और फिर वो क्लर्क आपको डीसीओ के पास लेके जाता है, तो आप ऐसे थोड़ी चले जाएंगे किसी अल्लाह वाले के साथ? पहले आप कुछ उसकी मुट्ठी गर्म करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वाला मुट्ठी गर्म कराएगा? खुदा खौफी करे, अल्लाह वाले को बीच में खराब करते हैं। अंबिया रसूल से कोई बढ़ के कोई नहीं, और वो फरमाते हैं वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो मुझे डायरेक्ट, मैं तुम्हारी पुकारे सुनता हूँ। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूह अलैहिस्सलाम के वास्ते से मुझे दे दीजिए, वास्ते वसीले। और पता है बड़ा खतरनाक मामला, क्योंकि हमारी अक्सरियत इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। जब उन्हें ये बात बताई जाए तो कहते हैं ये तो पागल है, इनकी तो बात नहीं सुनो, ये तो वहाबी है। ये हमारा एक लॉजिक, न वहाबी के पीछे चले न गैर वहाबी के पीछे, अल्लाह की किताब सुन्नत रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों के पीछे चले, इंशाअल्लाह ताला काम दुरुस्त हो जाएगा। कि बिलाशुबा आपके रब का अजाब डराने की चीज़ है। वह इमिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामा औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा, कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क़यामत से पहले हलाक ना कर दें, ये सख्त अजाब ना दें। और ये बात किताब में लिखी जा चुकी है। जो बात मोजज़े भेजने से रोकती वो ये थी कि लोग इन्हें झुठलाते रहे। हमने कौम समूद को ऊँटनी का एक वाज़ेह मौजज़ा दिया तो उन्होंने जुल्म किया, और मौजज़े तो हम सिर्फ डराने की खातिर भेजते हैं। कितनी प्यारी बात बता दी। उन्होंने मांगा था मौजज़ा, नहीं किया, तबाह हो गए। अब ये मुशरिकीन मक्का, तुम मांगते हो तुम मानोगे नहीं, तबाह हो जाओगे, और हम तुम्हें तबाह नहीं करना चाहते। सुभान अल्लाह, मौजज़ा ना भेजना रब की क्या रही? रहमत। और आज हमारे साथ भी यही है। कितनी दुआएं हम ऐसी मांग रहे थे, अल्लाह ये कर दे, वो कर दे, वो कर। अल्लाह बस, अल्लाह इस मुल्क में कोई हाल नहीं रहा, अल्लाह तो जो अप्लाई किया हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, अल्लाह तू वहाँ बस बुला ले, अल्लाह अपने पास, अल्लाह अपने पास बुला ले। और अल्लाह को पता है इधर इसकी 2 नमाजें बड़ी मुश्किल हो रही हैं, उधर आ गया ये पागल हो जाएगा, इसने तो कभी देखी कोई नहीं ये चीज़ें। अल्लाह को पता है जितने पैसे दिए वो इतने में गुजारा करो, नहीं अल्लाह ज़्यादा दे, तो उन्हें तो बिल्कुल सबसे पहले तूने रब को छोड़ देना है। नहीं सुनता, बाज़ औक़ात खैर है हमारे लिए खैर है, लेकिन बंदा बड़ा उतावला होता है, कहता बस अल्लाह हमने हाथ उठाए और हमारी बात सुन लीजिए। फरमाया गया और जब हमने आपसे कहा कि आपका रब लोगों को घेरे हुए, और जो वाक़या हमने आपको दिखलाया और वो दरख्त जिस पर कुरान में लानत की गई है, उन्हीं लोगों के लिए एक आजमाइश बना गया। ये 2 मामले आते हैं, एक तो वाक़या मेराज, वो आजमाइश बना दिया गया। कहने लगे कैसे? 40 दिन की मुसाफिर, और ये रातों रात, और छोड़ दीजिए जो 40 दिन के बाद जो है ज़मीनों आसमान की सैर करवा दी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ पता है तुम्हारे साहिब क्या कहते हैं? क्या बात है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान मैचलेस है। आप बिलीव कीजिए, सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, लरा जहां वो झुक जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ की क्या शान है। अल्लाह करे
دل چاہتا ہے کہ نام کو بندہ کس طرح جپھی ڈال لے. یقین کیجیے اتنی پیاری شخصیت ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. کہتے ہیں تمہارے صاحب کہتے ہیں ہم راتوں رات ادھر گئے اور آسمان سے گئے. کہہ رہے اچھا. انہوں نے کہا تو بابا ختم بات. پیچھے جا کے جی میں 1 منٹ میں پوچھ کے آ جاؤں نا. پوچھ نہیں, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اگر آسمان سے وہی نازل ہو سکتی تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ نہیں جا سکتے. آپ نے سچا. اور کافر اپنی جگہ پریشان پھر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدبخت آ بھی گئے اور کہا اچھا مسجد اقصی بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھا لیکن میرے ذہن میں اس انداز سے اس کا نقشہ نہیں رہ سکا. اب جب کافروں نے نشانیاں پوچھنی شروع کی تو کیا ہے مجھے گھبراہٹ طاری ہوئی, اور اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے اب سارا دار و مدار اس بات پہ. ان میں سے کچھ لوگوں نے مسجد اقصی وغیرہ کو دیکھا ہوا, اہل کتاب بھی ہے. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی میرے سامنے کھول کے رکھی. کہہ میں اس میں سے, آپ فرماتے میں اس میں سے دیکھتا جاتا, پوچھتا میں بتاتا جاتا, میری آنکھوں کے سامنے کھلی پڑی. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری چیزیں اس کے تابع ہو جاتی. ساری چیزیں بندے صرف تو نے اپنے رب کے تابع ہونا. یہ زمین و آسمان کائنات لوح محفوظ تیرے تابع ہے. کتنا 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 آسان سودا جو ہم سے مس ہو رہا ہے, کتنا آسان. اور آپ نے وہ خیر اس میں سے دیکھ کے نہیں بتاتے. ایک یہ فتنے والی بات جو ان کے لیے آزمائش بن گئی. دوسرا یہ جو معاملہ ہے کہ تھور کے درخت جو ہے وہ جہنم کی جڑ میں سے نکلا. کہتے ہو اچھا یار درخت کہاں سے نکلے گا؟ جہنم میں سے, آگ میں درخت ہوگا. پاگل ہو گیا کیا ہوگا؟ یہ تمسخر مزاح ٹھٹھے یار وہ درخت آگ میں سے نکلا کرے گا بھائی. یہ تو بیٹا چلو گے تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. لوہا پگھلتا ہے, اب بظاہر نہیں آپ کو نظر آتا. لوہا کسی ٹیمپریچر پہ جا کے پگھل جاتا ہے, پانی بن جاتا ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. رب کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. خالق سے تم کہتے ہو کہ جی کیسے؟ فرمایا گیا لوگوں کو گھیرے ہوئے اور جو واقعہ ہم نے آپ کو دکھلایا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی انہی لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر وہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ تو اپنے ہمیں حق چیزوں سے اس پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما, نہ یہ کہ ہم اس کا الٹا مزاح اڑانے والے بن جائیں. میں وہ چینی ایک فلسفی کا جو ہے نا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, کنفیوشس کا ہے کہ there is nothing more real than what can't be seen and there is nothing more certain than what can't be heard. جو چیزیں ہم ابھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں موجود ہیں جو نظر کوئی نہیں آتی. پاگل ہو جائے گا کل. النار حق والجنت حق. یہ جنت بھی حق ہے, یہ جہنم بھی حق ہے. ابھی بندے کو تو میں نے آپ سے عرض کرتا تو ایک مثال, درد کا, پیٹ کا درد نظر آیا کسی کو آج تک؟ آپ یقین کیجئے لیکن جب ہو جاتا ہے تو بس نظر کچھ نہیں آتا. درد میں کیا نظر آنا, کچھ نظر نہیں آتا. حالت بری ہوئی ہوتی. یہ ہے تیری اوقات بندے. تو اپنے 5 سینسز پہ اتنا ناز کرتا جی, بیچارے جو آج وہ 5 بھی نہیں ڈکلیئر کرتے ہیں نہیں یار اس سے زیادہ, لیکن اس سے آ کر تو رب کی رحمتیں اور رب کی قدرتیں چیک کرنا چاہتا ہے. یہ واقعہ ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات آ رہی ہے. 7ویں نمبر پہ ہم پہنچ رہے ہیں, 7ویں رکوع پہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. قال اسجد لمن خلقت طینا. وہ کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. بار بار اپنے ذہنوں میں یہ جمائیں, اللہ کے حکم کے آگے کوئی عقل پرستی نہیں چلے گی ہماری, بس اللہ کا حکم ہے. یہ جی کپڑے ٹکنے سے اوپر اٹھانے سے کیا ہو جائے گا یار, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ساری دنیا نیچے لٹکا پھرے, ہم اوپر اٹھا کے پھرے, اگلے کہتے ہیں پاگل عجوبہ آ گئے. کس نے کہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, ختم ہوگی بات. میں نے یہ نہیں کہا رسول کا حکم ہے, میں نے کہا اللہ کا حکم ہے. رسول اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. The part of an azar which hangs below the ankle is in the fire. ہمیں یہ اوپر کرنا ختم بات. اپنی عقل کوئی نہیں. کیا ہے اس میں تکبر ہے نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں تکبر تھا. آج عورتوں کو دیکھیں نا, وہ اپنی دنیا کے چکر میں کیپری پہن کے پھرتی ہیں, انہوں نے کر لیا. لوگ دنیا کے لیے کر لیتے, تم اپنے رب کے دین کی سچی محبت میں نہیں کر سکتے. فرمایا گیا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہا بھلا دیکھ جسے تو نے مجھ پر فوقیت دیا, اگر مجھے یوم قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا ان کی تمام اولاد کو لگام ڈال دوں گا. یہ بدبخت شیطان ڈٹ کے اپنے رب کے سامنے اپنے مقابلے میں اتر کے کہتا ہے جی آپ کو شاید پتہ کوئی نہیں چلا, یہ شیطان یہ جو انسان ہے مٹی سے بنا ہوا حقیر چیز ہے, اس کی اولاد میرے حوالے کر دے کہ میں اسے کیسے ٹریپ کرتا ہوں. یعنی یہ افضلیت والی چیز تو میں تھی, الٹا اس کو سجدہ کرانا چاہیے تھا مجھے. یہ کام
کہا بھلا دیکھ جسے تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر تو مجھے یوم قیامت تک مہلت دے، شیطان کا بیان ہے، تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈال دوں گا۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتنی الى یوم القیامت لأحتنکن ذریت، یہ میں لفظ اصل میں بتانا چاہ رہا تھا، لأحتنکن ذریت، میں ان کے گلوں میں لگام ڈال دوں گا، زبانوں میں لگام ڈال دوں گا، میرے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ اور ایسے ہی ہے بھائی، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ فرمایا کہ اس کی تمام تر اولاد کو جو ہے لگام ڈال دوں گا سوائے کم کہ قالت حب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤک جزاء موفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اولاد آدم میں سے جو تیرے پیچھے لگے گا تو تم سب کے لیے جہنم ہی سے پورا میرا بدلہ ہے، تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی باتیں، یہ شیطان کی باتیں ہمیں کتنی کتنی جگہ پہ بتائی جا رہی، سورہ نساء آیت نمبر 117 سے 122 میں، اسی طرح بیچ میں اور جگہ پہ مقام پہ پڑھا، اب یہ پھر ہمارے پاس آ گیا۔ فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال، تو اپنی آواز سے جنہیں گھبراہٹ میں ڈال سکے، اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا کے لیا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ بس دھوکے کے ہی ہوتے ہیں۔ 5 سٹیپس میں چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ پہلی بات جو کہا گئی ہے یہاں پہ، اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال، تو جو جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکتا ہے، تمام گمراہ کن نظریات کا پرچار، جھوٹی باتیں، وعدے، گانے، یہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں، گندے ڈائیلاگز، برے برے سٹیج ڈرامے، تھیٹر، آج یہ انہی باتوں میں انسانوں کو ٹریپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بڑی دنیا کا حصہ ٹیب، انٹرنیٹ، موبائل، فحش، گانے، چیزیں، تصاویر، ایون چھوڑ دیے مدارس کے بچے، مولوی اور سارے لوگ تقریباً آلموسٹ، آپ یقین کیجئے یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ آپ دنیا دار کو چھوڑ دیجئے، آپ سمجھتے ہیں نا دیندار بچا ہوا ہے، یقین کیجئے ایسا نہیں ہے، دیندار خود بڑے شدید ترین خطرے میں، بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ چیزیں ہیں جس پہ آج وہ گھیر گھیر کے لا رہا ہے۔ جھوٹی باتیں، وعدے، گانے، فحاشی پھیلانے والے کلمات۔ اسی طرح دوسری بات ہے فحاشی، انسانوں پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرتا ہے، فحاشی، تعصبات، فرقہ واریت، باہم نفرتیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، ہم بعض اوقات فرقہ وارانہ جنگ میں اتار دیے جاتے ہیں، بعض اوقات علاقائی جنگ میں اتار دیے جاتے ہیں۔ کس طرح ہماری تقسیم کی جاتی ہے، مال میں شریک، بڑی اہم بات ہے۔ انسان مال حرام کما کر اور ناجائز مصرف کر کے کسی چیز کا اپنے مال میں شیطان کو شریک کر لیتا ہے۔ میں نے کہا نا، ایک شادی مشکل سے 50,000، 80، چھوڑے 2 لاکھ 4 لاکھ میں ہو سکتی ہے، 20 50 لاکھ لگا کے بھی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وہ چیز بہرحال ہوئی نہیں، چلو اللہ مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز مصرف ان چیزوں کا۔ مال میں شریک، انسان حرام مال کما کر اور ناجائز مصارف میں خرچ کر کے گویا شیطان کو شریک مال بناتا ہے۔ انسان کے اولاد میں شریک، اولاد کی تربیت سے غفلت، برائیوں سے نہ روکنا، میڈیا کے گمراہ کن مواد سے نہ بچانا، کو ایجوکیشن، اور ایون اس سے سب سے بڑھ کر غربت کے تعلقات کے وقت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم دعا پڑھو، اور اگر نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ شریک ہوگا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اور چیزیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں بدبخت مغربی، اور گناہ کے کام کرتے ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ میں ایک اشارہ کیا تھا، بھائی اللہ کرے ہم شیطان کی بدبختیوں سے بچیں۔ یہ نہیں پتا، داڑیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھے ہوتے ہیں، اور گناہ کے کاموں پہ آمادہ کرتے ہیں، چٹیں آتی ہیں، یہ آتی ہیں، پیپرز آتے ہیں کہ درس لیتے ہیں اور گناہ کے کاموں کے لیے ہمیں بلاتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ شیطان اتنا زبردست اس کا ہے کہ وہ یہ ہماری دینداری وینداری ساری سائڈ پہ کرا دیتا ہے۔ جیسے پیچھے ایک روایت ہے، اس میں فرمایا گیا، بخاری کی روایت ہے، کیا ہے، من یدمن بین لحییہ و بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، جو کوئی مجھے ضمانت دیتا ہے 2 چیزوں کی، اس زبان کی اور شرمگاہ کی، میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ یعنی 2 چیزوں کے فتنے کی وجہ انسان جہنم میں جا پڑے گا، اور ہے اس طرح کا معاملہ۔ اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ شادی شدہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف غیر شادی شدہ، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، جو بندہ ہے اس کے لیے مصیبت ہے۔ اس لیے ڈٹ کے رہیں اور شیطان کے ایجنڈوں کو سمجھے۔ برائیوں سے نہ روکنا، میڈیا کے گمراہ کن مواد سے نہ بچانا۔ آج اولادوں کا کیا حشر ہے، اس جگہ پہ ابھی زیادہ ڈیٹیل نہیں لے سکتے، ویسے ابھی ہم نے اپنے دورے میں ایک جگہ پہ پورے ان کی سلائیڈز بنوا کے چیزیں دکھائیں کہ جس انداز سے آج اولادوں کا حشر ہو رہا ہے، کالج یونیورسٹیز میں جو بدترین معاملات چل رہے ہیں، تصور سے باہر ہے۔
اسی طرح پانچویں بات، انسانوں کو گناہوں پر کاربند رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت کی جھوٹی امیدیں دلاتا رہتا ہے، اپنے طور پہ کچھ نیکیاں اختیار کی اور بس بھائی یہی نیکی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ فرمایا گیا وما یعدہم الشیطان الا غرور، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا گیا بلا شبہ میرے بندے پر یقیناً تیرا بس نہیں چلے گا، اے نبی آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر پہ کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اپنا اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جسے تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دلا کر خشکی کی طرف لے آتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا ہی ہے بھائی۔ ہم نے اس کے بارے میں کوئی واقعہ پڑھا تھا نا پیچھے، کیا پڑھا تھا؟ ہاں، اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ انسان مشکل میں رب کو پکارتا ہے، جب رب اسے اپنے فضل سے بچا لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ یہ ایک غیر پختہ انسان کا طرز عمل ہوگا۔ ہم اللہ کرے کہ شکر گزار بندوں والی روش رکھیں۔ فرمایا کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھنسا دے، یا پھر تم پر پتھر کنکر والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے، اور تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں سمندر میں دوبارہ لوٹا دے، پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا نہ ملے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بلا شبہ ہم نے بنو آدم کو بزرگیت عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی۔ اللہ اکبر، اللہ کا احسان ہے۔ انسان جو ہے اپنے رب کی کلائمیکس کی پروڈکٹ ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ایچ ہے، زمین پہ، خشکی پر، فضا میں، تری میں، ہر جگہ پہ اس کو کیا دی ہے؟ حکومت دی ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ تیرا جسم ہے یہ، اے بنو آدم تجھے یہ احترام عزت ملی ہے، اندر تیرے روح ہے، اصل وہ چیز ہے۔ پھر روح کے تقاضوں کو پہچان، اپنے رب کے حکموں کو پورا کر، اس جسم کے نفسانی خواہشات، سلفی خواہشات، مٹی سے اٹھی ہوئی چیزیں اور ضروریات، اس کو خالی پورا کرنے میں نہ اپنے آپ کو گزار دے۔ ایسا ہی ہے جی، گھر چاہیے، ریلیکسنگ چیئر چاہیے، بہترین گاڑی چاہیے، اچھی اولاد چاہیے، جی دنیا کی ہر چیز چاہیے، لیکن روح کے تقاضے کیا ہیں؟ رب کے پاس جنت میں گھر چاہیے۔ کہا یار اتنا نہیں کام ہوتا، روح کے بھی تقاضے ہیں، روح بھی واپس جاتی ہے، اس کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے، اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، اللہ کی اطاعت کے تقاضے اس جگہ پہ پورے کیے جائیں۔ یہ جو فضیلت تجھے ملی ہے تو اس فضیلت کا پھر بعد کچھ کام بھی کر۔ بلا شبہ ہم نے بنو آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی اور کھانے پینے کی چیزیں دیں، اور جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دے دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کے اعمال نامہ ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنے اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پیشوا یعنی جن کو انہوں نے فالو کیا تھا ان کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اچھا وہ بات نکل جائے گی، ادھر ہی عرض کرنی پڑے گی۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے لیے ہماری مارکیٹ لینگویج میں کیا چیز بنا کے رہی ہے؟ بھائی گھڑی کس طرف پہننی ہے؟ نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا خوش میں ہو جائے گا، جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ روئے گا، دھاڑے مارے گا، یا وہ پیچھے کر لے گا۔ ایک جگہ پہ ہم چل کے پڑھیں گے تو کہے گا جا کے پیچھے سے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ تو لاجک کیا کریے، تو میرے ساتھ خود ہوا، مجھے ایک صاحب آ کے کہتے ہیں یہ آپ نے گھڑی جو ہے رائٹ ہینڈ پہ کیوں باندھی ہے؟ رائٹ لیفٹ، آپ نے لیفٹ پہ گھڑی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا بھائی گھڑی ہے بس باندھ دی۔ نہیں اسے رائٹ پہ باندھے۔ اچھا جی رائٹ پہ باندھ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے رائٹ پہ باندھیں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ کل جب وہ نامہ اعمال دیا جائے گا تو فوراً آپ کا ہاتھ یہ رائٹ آگے آ جائے گا۔ تھپڑ مارے بندہ کوئی ہلکا بندہ، میں بتاتا ہوں مذہبی لیڈر ہے، کیونکہ لاجک اس نے دی۔ دیکھیں اگر آپ کا ہاتھ گھڑی والا یہ نا تو یہ موومنٹ کرتا ہے نا، جب بھی کوئی کہتے ہیں موومنٹ اس میں تیز ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کا ہاتھ ہی ساری زندگی یہ چلا، کل کو انہوں نے نامہ مال دے دینا تو آپ نے اسے پکڑ لینا الٹے ہاتھ سے، نہیں آپ سیدھے ہاتھ، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن کرے، نہ دین پہ چلے، کچھ بھی کرے۔ کہا بھائی ہم نے تو گھڑی ادھر باندھتے تھے۔ ایسی جہالت، پڑھے لکھے لوگ کراچی شہر میں، کہیں اور نہیں، میں گاؤں کی بات نہیں بتا رہا۔ شیطان کیسے انسان کو ٹریپ کرتا ہے، یہ کتاب اب ہمارے کل بھائی بھی کہہ رہے تھے عثمان بھائی
ختم کرنا ہے. لیکن کیا کریں, یہ جو اندر کی مرضیں ہیں نا, اگر یہ نہ نکلے نا آپ ختم کرا لیں, یقین کریں ہوتا کچھ اندر یہ مرضیں ہیں. سن کے جاتے ہیں, اس کے بعد دھاگے باندھے ہوتے ہیں, اس کے بعد امام ضامن باندھے ہوتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں بادری کٹورے میں پانی گھما کے دے دو یار, بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ پیپر میں لکھوں گا. بھائی تو نے پڑھا نہیں ہے تو پیپر میں کچھ نہیں لکھ سکتا. تو بادری کٹورے میں جتنا گھماتا رہا پانی, آیتیں لکھی ہوتی ہیں اس میں پانی گھما کے پلا دیتے ہیں بچے کو. اس کو کہتے ہیں اب تم دیکھنا کیسے فر لکھو گے. وہ پھر ادھر سے بیٹھا اس کا دیکھ دیکھ کے لکھ رہا ہوتا ہے, بادری کٹورے سے دیکھ کے لکھا ہے. یہ چیز, یہ باطل نظریات جب تک ٹوٹتے نہیں, جب تک بندے کو یہ امید رہ جاتی ہے نا کلرک نے مجھے پیپر آؤٹ کر کے ایک دن پہلے دے دینا ہے, تو پڑھتا کبھی بھی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ. ہمارے ساتھ خود یہ ہوا کہ یار وہ بس ان شاء اللہ تعالیٰ بھائی تیاری شروع کر. نہیں وہ تو الحمدللہ ان سے بات ہو گئی, پیپر آ جائے گا ہمارے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیلا. اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا بلکہ راہ گم کرے گا. ہم نے آپ کی طرف وحی کی, قریب تھا کہ کافر آپ کو اس سے بھٹکا دیتے تاکہ آپ وحی کے علاوہ کچھ اور ہم پر افترا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو بڑے احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خطرناک مشن پر بھیجے گئے, آج ہمیں اس کا نہیں پتہ چلتا, ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے. چاروں طرف سے ایک پریشر ہے, دن رات ایک پریشر ہے, اور اتنی بڑی ٹاسک لے لینے کا کہ انسانیت پر جو فائنل ایڈیشن اللہ کا کلام اتر رہا ہے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی, آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ڈائریکٹ رپورٹ کس کو کرنی ہے؟ رب کریم کو. کیا کیا آپ نے آج دن بھر, تصور نہیں کر سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید یہ بیان ہمارے روحاں کھڑا کر دے کہ جتنی تمام انبیاء پہ پریشانیاں, مشکلات, تکالیف اور ججمنٹس کا اعتبار سے رہا ہے معاملہ, مجھ اکیلے پہ آیا. آپ اس بات کو ذرا پڑھتے ہوئے اب جوڑ کے ذرا دیکھیے گا. فرمایا جا رہا ہے ہم نے آپ کی طرف وحی کی تھی, قریب تھا کہ کافر آپ کو اس سے بھٹکا دیں تاکہ آپ وحی کے علاوہ کچھ اور ہم پر افترا کر دیں. پریشر ہے, کوئی تھوڑا پریشر یار, حصی مجھے لا کے دے, تیری بات سننے کے لیے تیار ہے. اہل کتاب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں, مشرکین کہتے ہیں اچھا ہم ان سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو کہتے ہیں یہ تو بیکار لوگ ہیں. اتنی بہترین, میں نے ہر طرف سے دروازے بند, یہود نہیں, عیسائی نہیں, مشرکین نہیں, منافقین نہیں, اپنے نہیں, غیر نہیں, ادھر والے نہیں, گھر والے نہیں, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. ایک آدھا کوئی غلام ہے, وہ بھی بیچارہ کب تک ساتھ چلے گا. کوئی پریشر جیسا پریشر. قریب تھا کہ کہیں آپ کو ہماری اس رائٹ وے سے ڈائیورٹ کر دیتے, ہوا کبھی نہیں. اصل میں یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ یہ دین کا کام آسان نہیں. جب اس پہ چلو گے لوگ تمہیں حق سے ڈائیورٹ کرنے پہ لگیں گے, اس وقت تم نے جم کے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے. اور یہ بات ہم کب فیل کریں؟ جب ہم یہ کام کریں گے. اگر ہم نے صرف رمضان میں قرآن برکت کے لیے سننا ہے تو بھائی یہ بات کچھ نہیں سمجھ آتی. ہم نے ادھر سے اٹھ کے جا کے, ہمارا ذہن نہیں پکتا, ہم ذہناً تیار نہیں ہوتے کہ زندگی کس نے لگانی ہے. صرف یہی سوچنا ہے یار کاروبار میں کیا بنے گا, یار بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی. یقین کیجیے یہ وقت گزاری ہوتی ہے. بندہ بوتل پیتا نا تو وہ کون سی پی رہا ہوتا ہے جو شو شو کرتی ہوئے نکلے, اور پینے کے بعد اسے 4-5 ڈکا رہا ہے تو کہیں یار بڑی اصلی تھی. اور قرآن پڑھ لے اور اس کے بعد پھر سو جائے, الحمدللہ آج کا حصہ میں نے تلاوت کر لی, ثواب مل گیا, اللہ کا شکر ہے. جد و جہد ہے بھائی, کوشش ہے, پھا کر دینے والی چیز ہے. یہ چھوڑتی کوئی نہیں بندے کو. ایکسرسائز کر کے بندہ انرجیٹک ہوتا ہے, اس کے بعد وہ چلتے پھرتے, جو آپ دیکھا کریں باڈی بلڈرز کو, وہ جو ایکسرسائز کر کے تھے وہ 4-4 گھنٹے تک صرف اپنے مسل چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار الحمدللہ جو کام کیا تھا وہ بالکل اس نے مجھے فٹ کر دیا. یہ اللہ کا کلام, آپ جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں بہت خطرناک ہے. لوگ آپ کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, ہم نے آپ پہ فضل کیا. اور دوسری بات, دین میں استقامت رب کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں, ہماری اوقات کوئی نہیں, لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے. فرمایا تاکہ آپ وہی کے علاوہ کچھ اور ہم پر افترا کر دیتے اور ایسے میں تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. اور اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے. کچھ معاملات ایسے خاص ہیں کہ جہاں پہ بندہ زیادہ بول نہیں سکتا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو دین کی عظمت, میرا ایک ہے صحیح, ایک دن انشاءاللہ تعالی لائف لائن پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ 23 سالہ جدوجہد جو ہے وہ اس کو ذرا آپ کے سامنے رکھا جائے کہ کس کس انداز میں کیا کیا کام ہوئے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی. اللہ اکبر و کبیرہ. میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا, کیونکہ انبیاء اور رسول کیا ہوتے ہیں, ڈائریکٹ رب کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. یہ باتیں ہم سے کہی جا رہی ہوتی. کیوں کہ اگر تم نے اس دین کو پا کر, اس تقوی کو حاصل کر کر
اگر دعوت و تبلیغ کو اپنا محور و مرکز بنا کر اللہ کے دین سے تم نے ڈائیورژن اختیار کی تو تمہارے لیے سزا بھی دوہری ہے. ایک بندے نے قرآن سنا ہی کوئی نہیں, ایک بندہ رمضان میں آیا ہی کوئی نہیں, ایک بندہ آیا ہے, سنا ہے, آنسو بہائے ہیں, رویا ہے, دھاڑے ماری, اسے حقیقت پتہ لگ گئی ہے, اور وہ خدا حافظ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ دین بس کیا کرے, مجبوری ہے, ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے. یہ بات کو سمجھے, اسے کھیل تماشے کے طور پہ نہ لیجئے, حقیقت ہے. یعنی کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کی جا رہی ہے ہمیں سنانے کے لیے کہ تم خبردار ہو جاؤ. مستقبل, اولاد, بچے, گروسری, گھر بار, کھانا پینا, یہ ضمنی چیزیں تھی. یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں پشاور جانے کے لیے, بیچ میں تمہیں اسٹیشن نظر آئے گا تو اتر کے بوتل پی لیتا, پی لے, لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا جو وہاں میں مسلح بچا کے نیچے لیٹ جائے اور کہ یار مجھے آدھے گھنٹے بعد اٹھا دینا. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, گھر بار ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ دل لگا لو, بس ایسے کہ تم نے اصل کام ہے, تم نے اپنے رب کے لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں کیریئر چمکانے آئے تو پاگل ہو گئے کیریئر کے لیے, یہاں گھر بنانے آئے تو پاگل ہو گئے گھر کے لیے, گاڑیاں اکٹھی کرنے آئے تو پاگل ہو گئے گاڑی کے لیے. اصل مقصد حیات کیا ہے؟ کس طرح سخت اسلوب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے. میں بار بار ڈرتے ڈرتے اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقصد اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانا نہیں ہے, ہمیں سنانا ہے کہ اگر تم دین کو اختیار کرنے کے بعد دین کی بات پہ نہیں چلو گے, اس دنیا میں ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر کر دیں گے, اور آخرت میں تو شدید ترین عذاب ہوگا. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, سورہ بقرہ آیت نمبر 85. پھر ہمارے مقابلے پر آپ کو کوئی مددگار بھی نہ ملے گا. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر کے یہاں سے نکال دیں, اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہاں یہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہمارا طریقہ یہی تھا, اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت یعنی اس کے برعکس نہیں.